بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں پاکستان کے کچھ حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اور جہاں سے سندھ میں سے پیپل پارٹی نے 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا، دونوں سیٹیں جیت گئی۔ وہاں پہ پی ڈی ایم والے چوروں کے ٹولوں نے کوئی دھاندلی کا شور نہیں مچایا، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کراچی میں اور سندھ میں پیپل پارٹی والے کبھی الیکشن ہونے ہی نہیں دیتے۔ یہ وہاں پہ سلیکشن کرتے ہیں، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کے اور اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کے یہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہی ٹھپے لگا کے ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ کئی واقعے ہوئے ہیں جہاں لوگ پہنچے ہیں، ان کو کہا ہے کہ ان کے ووٹ کاسٹ ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پہ ہر حلقے میں 15 20 ہزار 25 ہزار جیلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی نے 15 20 جیلی شناختی کارڈ بنا کے، اور ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، صبح ان لوگوں نے جا کے سارے حلقوں میں ووٹ ڈال دینا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی گنتی 25,001 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 30,001 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جس طرح زرداری نے ایک پیشہ ور گنڈا اور بدماش تھا جو کہ ببینو سینما کا بلیکیا تھا، اس کو یہ الیکشن کی مکینکی کا سارا پتہ ہے۔ اس نے یہ ساری مکینکی لاہور کے پٹواریوں سے سیکھی ہے۔ یہ جو 2 پٹواری بھائی ہیں، شباز اور نواز، یہ بیسیکلی لاہور کے کن ٹوٹے تھے، جنہوں نے زندگی میں کبھی سچ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی زندگی میں حلال کی کمائی نہیں کی۔ یہ ہمیشہ حرام کھاتے ہیں اور ہمیشہ حرام کی کمائی کرتے ہیں۔ یہ لاہور کے تھڑے باز تھے، اور شباز شریف تو خاص طور پہ مشہور ہے لاہور میں آ کے آپ اس آدمی کی ریپوٹیشن کے بارے میں پوچھیں، آپ کو اس کے بتائیں گے۔ زرداری تو بدنام ہے، یہ زرداری سے بھی بڑے چور ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی۔ ان لوگوں نے ہر حلقے میں 30 ہزار جیلی ووٹ بنایا ہوا ہے۔ یہ جب شباز شریف اور نواز شریف کسی کو الیکشن کی ٹکٹ دیتے تھے، ان سے 10 20 کروڑ روپیہ لیتے تھے پارٹی فنڈ کے نام پہ، جو کہ پارٹی فنڈ میں نہیں جاتا تھا، ان کے ذاتی اکاؤنٹوں میں جاتا تھا۔ جو آج کل ٹیٹیاں نکل رہی ہیں، ان کی اکاؤنٹوں سے پیسہ نکل رہا ہے، یہ وہ والا پیسہ ہے۔ اور یہ جب کسی کو ٹکٹ دیتے تھے، 4 گالیاں نکالتے تھے۔ نواز شریف تو خاص طور پہ، یہ جو بڑا شریف بنا پھرتا ہے نورا پٹواری، یہ گالی نکال کے کہتا تھا کہ یہ جو تم کو ٹکٹ دے رہا ہوں، یہ خالی الیکشن کی ٹکٹ نہیں ہے، یہ قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اس کے ساتھ تم کو 30,000 ووٹ کا تحفہ بھی ملے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے پنجاب میں اپنے پچھلے 35 سال سے اس طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں اس لیے کوئی بھی آدمی 2 ٹرم سے زیادہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کی انتظامیہ کو پتہ ہے کہ اگر 2 ٹرم سے زیادہ کوئی رہ جاتا ہے تو وہ انتظامیہ میں اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں 2 ٹرم کے بعد آدمی شرافت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے، مگر یہ پاکستان میں عجیب ہی بابا آدم نرالا ہے۔ مشرف نے شرط پیش کی تھی کہ کوئی بھی آدمی 2 ٹرم سے زیادہ وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نہیں بن سکتا،
مگر یہ زرداری چور اور نواز شریف ڈاکو، ان دونوں نے مل ملا کے مکمکا کر کے وہ شرط ختم کر دی، جس کے بعد یہ گنجا لندن سے آیا اور آ کے ہماری سروں پہ مسلط ہو گیا، جس نے پہلے ہی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس نے اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ اور اس کے کرپٹ بچے، انہوں نے وہ پاکستان کے ساتھ کیا کہ کوئی بھی اپنے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے پاکستان سے ساری دولت لوٹ کے لندن اور امریکہ اور دنیا بھر میں پراپرٹیاں بنا لی ہیں، جو کہ ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مر جانا ہے اور وہ والی ساری جائیدادیں پراپرٹیاں وہ حکومتوں نے ضبط کر لینی ہیں۔ انہوں نے دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے پاکستان میں آج تک کبھی الیکشن ہونے ہی نہیں دیا۔ اگر عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں صاف و شفاف الیکشن ہو، ایک آدمی ایک ووٹ ہو، آج کل ایسے سافٹ ویئر بن گئے ہوئے ہیں، جو بھی آدمی الیکشن میں ووٹ ڈالنے آئے، جیسے کہ آدمی سم لینے جاتا ہے، وہ اپنا انگوٹھا رکھتا ہے، اگر تو شناختی کارڈ کے ساتھ اس کا انگوٹھا میچ کر جاتا ہے پیچھے نادرا آفس میں، تو صرف اس کو سم ملتی ہے۔ جو ووٹ ڈالنے آئے اس کا انگوٹھا رکھے، اگر اس کا انگوٹھا شناختی کارڈ کے ساتھ پیچھے میچ ہو، اس کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو۔ اگر وہ دوسری جگہ پہ ووٹ ڈالنے جائے گا، دوسرے نام کے ساتھ اگر انگوٹھا رکھے، تو اسی وقت اگر وہ جیلی دوسری دفعہ ووٹ ڈالنے جائے تو اس کو پکڑ کے 7 سال کے لیے جیل کے اندر ڈال دو، اس کی جائیداد ضبط کر لو۔ اسی طرح ملک میں الیکشن میں دھاندلی رکے گی اور یہ سارے دھاندلی کا شور مچانا بند کریں گے، مگر یہ پیپل پارٹی اور نواز شریف نون لیگ کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو کبھی بھی الیکشن جیت کے نہیں آئے، یہ ہمیشہ ہی دھاندلی کر کے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے۔ یہ ملک میں آج تک کبھی الیکشن جیت کے نہیں آئے، یہ الیکشن چوری کر کے الیکشن چھین کے آئے ہیں۔ فرسٹ ٹائم فوج نے ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی، مگر پھر بھی جہاں تک بھی ان کا بس چلا ہے، یہ الیکشن میں دھاندلی کر کے انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، اور ان تل ملا رہے ہیں کہ عمران خان نے الیکشن چوری کر لیا۔ عمران خان نے تو 22 سال جدوجہد کر کے وہ تم جیسے چوروں کو ہرا کے اسمبلی میں پہنچا ہے۔ 30 سے زیادہ سیٹیں تو وہ 1000 ووٹوں سے کم پہ ہارا ہے، جس میں ان کے 30 ہزار جیلی ووٹ لینے کے باوجود صرف وہ چند 100 ووٹوں سے اس کے امیدوار ہارے ہیں۔ اگر یہ جیلی ووٹ نہ ڈالتے تو عمران خان کی 200 سے زیادہ سیٹیں ہوتی قومی اسمبلی میں، پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک میں قانون سازی کرتا اور ان چوروں ڈاکوؤں کو جیلوں میں ڈالتا۔ وہ ملک میں انصاف کا ایسا نظام لے کے آتا کہ ہر آدمی کو 1 مہینے 2 مہینے کے اندر ان کے مقدمات کے فیصلے ہوتے، مگر اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ملک میں صاف و شفاف الیکشن کروانے ہیں تو سب سے پہلے انتخابی فرشتوں میں سے جیلی ووٹوں کو نکالیں، جو کہ ان لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں ملک میں بنائے ہوئے ہیں۔ یہ اگر جیلی ووٹ نکالیں گے تو اب بھی ملک میں صحیح الیکشن ہوگے اور یہ دھاندلی کا شور ختم ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔